السلام علیکم۔ آمنہ کے خاوند نے اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا آمنہ کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ دیکھو اس کمرے میں یہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، یہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے ان سے بچا لو۔ آمنہ کی ساس اور سسر یعنی کہ نیاب اور اس کا خاوند ابھی تک گاؤں میں ہی رہ رہے تھے۔ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ لوگ شہر والے گھر نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ بیٹے کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ اپنے بیٹے کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ اب جنات نے اپنا اصل مقصد بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب جب آمنہ کو دورہ پڑتا اس کے اندر موجود جنات کھل کر سامنے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نیاب اور اس کے خاوند کو اس گھر میں واپس بلا لو ورنہ ہم اس لڑکی کو بہت عذاب دیں گے۔ اسی دوران آمنہ نے اپنا کمرہ بھی چھوڑ دیا اور دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی، مگر اس کی حالت وہی رہی۔ کئی جگہ سے دم درود کرانے پر وقتی طور پر تو حالت سنبھل جاتی تھی مگر اصل مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ آمنہ کا خاوند بہت پریشان رہتا تھا۔ ادھر اسی دوران ایک رات گاؤں والے گھر میں نیاب کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ بتاتا چلوں کہ گاؤں والے گھر جانے کے بعد نیاب اور اس کے شوہر نے 8-10 بیل خرید لیے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ان بیلوں کو بقرہ عید پر فروخت کریں گے۔ اسی رات آمنہ کو بھی دورہ پڑ گیا اور ادھر گاؤں میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بندھے ہوئے بیل خود بخود بار بار کھل جاتے تھے۔ نیاب انہیں دوبارہ باندھ دیتی تھی مگر تھوڑی دیر بعد دوسرا بیل کھل جاتا تھا۔ نیاب اسے باندھ دیتی تو پھر ایک اور بیل کھل جاتا تھا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے۔ پھر نیاب نے بڑھا ہوا پانی گھر میں اور بیلوں پر چھڑکایا تو بیلوں کے جسم پر عجیب قسم کے سیاہ نشان بن گئے۔ تمام بیلوں کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی۔ خیر اللہ کر کے تمام بیلوں کو سکون آ گیا۔ اسی رات آمنہ کے خاوند نے اپنے ماں باپ کو کال کی اور سارا حال بیان کیا کہ آمنہ کو پھر سے دورے پڑ رہے ہیں اور جنات کہہ رہے ہیں کہ نیاب اور اس کے خاوند کو جلدی گھر واپس بلا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آمنہ کے شوہر نے انہیں جلدی ہی شہر والے گھر واپس آ جانے کو کہا۔ آمنہ کے شوہر نے اپنی ماں باپ کو کال کر کے سارا حال بیان کیا اور انہیں جلدی ہی شہر والے گھر واپس آ جانے کو کہا۔ یوں نیاب اور اس کا خاوند واپس شہر والے گھر آ گئے۔ نیاب نے بہو کا روحانی علاج کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے عامل اور مولوی حضرات کو بلایا گیا مگر آمنہ کی حالت نہ سنبھل سکی۔ جو بھی مولوی یہ عمل کرتا وہ 1-2 مرتبہ دم درود کرتا اور پھر انکار کر دیتا، یہ کام میرے بس کا نہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ روحانی علاج کرنے کے لیے بلائے گئے مگر آمنہ کی حالت نہ سنبھلی اور سبھی لوگ مزید علاج کرنے سے انکار کر دیتے۔ ایک دن ایک پیر صاحب آمنہ کا علاج کرنے آئے۔ انہوں نے علاج شروع کیا۔ آمنہ کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ ایک دن آمنہ نے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ دیکھو یہ لوگ اپنا سامان باندھ کر رہے ہیں اور یہ جنات اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آمنہ نے بتایا کہ ان جنات کا پورا قبیلہ اس گھر میں رہتا ہے۔ ان جنات کے مال مواشی بھی ہیں۔ آمنہ بار بار دروازے میں کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ یہ جنات آہستہ آہستہ اس گھر سے جا رہے ہیں۔ آمنہ کے مطابق بہت سارے جنات گھر سے چلے گئے ہیں اور کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس دن کے بعد پیر صاحب نے آمنہ کا علاج کرنا بند کر دیا۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ ان جنات نے میرا بہت نقصان کر دیا ہے، اب میں آمنہ کا مزید علاج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آمنہ کی حالت پہلے جیسی رہنے لگی۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ آمنہ کے جہیز میں ایک پیٹی بھی تھی جس میں اس کے جہیز کا سامان رکھا ہوا تھا۔ آمنہ نے وہ پوری پیٹی اکیلے اٹھا لی اور خود اس کے نیچے گھس گئی اور عجیب عجیب حرکتیں اور باتیں کرنے لگی۔ لوہے کی پیٹی اور اس میں موجود سامان بہت زیادہ وزنی تھا۔ یہ پیٹی لوہے کے ایک سٹینڈ پر رکھی ہوئی تھی
جیسا کہ عام طور پر پیٹی کا سٹینڈ ہوتا ہے، یہ بھی بالکل ویسا ہی کم اونچا تھا۔ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی جوان بندہ پیٹی کے نیچے نہیں گھس سکتا اور نہ ہی اتنی وزنی پیٹی کو اکیلے اٹھا سکتا۔ اب کی بار نیاب نے خود بہو پر دم درود کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس سے اس کی حالت کچھ سنبھل جاتی تھی۔ بتاتا چلوں کہ ان واقعات کی وجہ سے آمنہ کا پیٹ میں موجود بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعہ ہو گیا۔ آمنہ نے اپنا ڈبل بیڈ اکیلے ہی پورا اوپر کی طرف اٹھا لیا اور اسے لمبا ہی کھڑا کر دیا۔ بیڈ کے تاج والا حصہ فرش پر تھا اور پاؤں والی سائیڈ اوپر چھت کی طرف تھی۔ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اتنا وزنی بیڈ اکیلے نہیں اٹھا سکتی۔ اس دن آمنہ کو بہت بڑا دورہ پڑا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر پورا گھر ہی سر پر اٹھا رکھا تھا۔ بتاتا چلوں کہ اس دن نیاب کے کچھ رشتہ دار بھی ان سے ملنے ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ ان مہمانوں کی ایک لڑکی بھی ساتھ تھی جو کہ دماغی معذور تھی۔ نیاب نے جب بہو کی یہ حالت دیکھی تو اس پر دم درود کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب آمنہ کی حالت سنبھلی تو اسی وقت مہمانوں کی ذہنی معذور لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو کمرے سے 2 شیر نکل رہے ہیں۔ لڑکی بہت ڈر چکی تھی اور بار بار کہتی تھی، میں نے اسی کمرے سے 2 شیروں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ شیر سامنے والے دوسرے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ لڑکی بار بار ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتی اور کہتی کہ وہاں شیر ہے۔ پھر وہ سب لوگوں کو کمرے کے اندر لے گئی اور بتانے لگی، وہ دیکھو بیڈ کے نیچے 2 شیر بیٹھے ہوئے۔ بتاتا چلوں کہ یہ کمرہ نیاب کا کمرہ تھا۔ نیاب کا کہنا تھا کہ یہ جنات اسی کمرے میں رہتے ہیں جہاں میں رہتی ہوں۔ اکثر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے بیڈ پر کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی مہمانوں کی ذہنی معذور لڑکی کی۔ وہ مہمان اپنی لڑکی کو لے کر گھر واپس چلے گئے اور 2 ماہ بعد وہ لڑکی فوت ہو گئی۔ اس لڑکی کی ماں نے نیاب کو بتایا کہ جس دن میری بیٹی تمہارے گھر ڈری تھی، اس کے بعد سے اس کی حالت بہت خراب رہتی تھی۔ ہم نے بہت علاج کرایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ دوستو، نیاب کے گھر سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا۔ اس کی بہو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب کوئی مولوی بھی اسے دم درود نہیں کرتا تھا۔ جب بھی اسے دورہ ہوتا تو نیاب خود اپنی بہو کو دم کر دیتی تھی۔ اس دم کی وجہ سے آمنہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ آخر کار آمنہ اور اس کا شوہر یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تو آمنہ کی حالت آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ اب آمنہ کئی سالوں سے اپنا علیحدہ گھر میں رہ رہی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ نیاب کی ایک بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے شوہر کے گھر رہتی ہے۔ نیاب کی بیٹی کا گھر ان کے گھر سے شاید 3 کلومیٹر دور ہے۔ وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ امی، یہی جنات جو اس گھر میں مجھے نظر آتے تھے، وہی عورت اب میرے گھر میں بھی کبھی کبھار مجھے نظر آ جاتی ہے۔ نیاب کے ایک بیٹے کی دکان گھر سے دور ایک دوسرے شہر میں ہے۔ گھر کافی دور ہونے کی وجہ سے وہ رات کو اپنی دکان میں ہی سو جاتا ہے۔ اس بیٹے نے اپنی ماں کو بتایا کہ امی، یہ جنات وہاں میری دکان میں بھی آ گئے ہیں۔ میں نے انہیں گھر میں بھی دیکھا ہے۔ میری دکان میں 2 جنات ہیں۔ وہ مجھے نظر بھی آتے ہیں اور مجھے تنگ بھی کرتے ہیں۔ میں اگر بازار سے گوشت والی کوئی چیز دکان میں لا رکھوں یا کھانے کے لیے رکھ دوں تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ نیاب نے بیٹے سے کہا کہ تم جنات کو مخاطب کر کے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لو۔ بیٹے نے ماں کی بات پر عمل کیا اور جنات کو کہا کہ آپ لوگ میری دکان کے کسی ایک حصے میں رہ لیں۔ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا اور آپ مجھے تنگ نہ کرنا۔ پہلے وہ لڑکا اپنی دکان کے اندر ہی دکان کے پچھلی دیوار کی طرف رہتا تھا۔ اب وہ لڑکا دکان کے بیچ میں پڑی ایک میز پر سوتا ہے اور جنات پیچھے کی طرف رہتے ہیں مگر لڑکے کو تنگ نہیں کرتے۔ نیاب لوگوں نے 20 سال پرانا گھر تروا کر اب وہاں ایک شاندار کوٹھی بنوا لی ہے۔ وہ جنات ابھی بھی ان کے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ اب گھر کی بیٹھک میں جنات کا بسیرا ہے۔ اس بیٹھک میں رات کو کوئی نہیں رہ سکتا۔ یہ جنات اب ان لوگوں کو تھوڑا بہت تنگ کرتے اور ڈراتے ہیں مگر کوئی زیادہ نقصان نہیں کرتے۔ اب کبھی کبھار ان کے گھر سے پیسے اور ضروری کاغذات مثلاً شناختی کارڈ وغیرہ گم ہو جاتے ہیں
اور واپس کبھی نہیں ملتے۔ یہ میرے رشتہ داروں کا گھر ہے اور میرا یہاں روز کا آنا جانا ہے۔ میرے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، مگر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے واقعات ضرور پیش آئے ہیں۔ اس گھر میں چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے اردو زون کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔